اہل سنت کے یہاں حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں جو کہ رسول اللہ کی وفات کے کافی عرصہ بعد لکھی گئیں، لیکن جو ہمارے یہاں سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے موطا امام مالک، جو سب سے پہلے امام مالک نے لکھی ہے، تو اس کو ان 6 کتابوں والی لسٹ میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ اصل میں جو مسالک ہوتے ہیں، مسالک کا فیصلہ مسالک میں کون سی کتابیں مانی جائیں گی، یہ مسالک ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی یہ اصول نہیں ہوتا کہ پہلے کیا لکھی گئی بعد میں کیا لکھی گئی۔ تو محدثین کا جن کتابوں پر زیادہ اعتماد تھا انہی کو انہوں نے سیاستہ میں شامل کیا۔ کچھ نے لسٹ دوسری بنائی ہے، لیکن متداول لسٹ یہی ہے سیاستہ کی، جس میں موطا شامل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سیاستہ میں مسند احمد کو شامل کیا، لیکن وہ مقبول نہیں ہے، مقبول یہی فہرست ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ مسالک اپنے اپنے کتابوں کا خود فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ شروع میں کچھ فقہ کی کتابیں بنی تھی 6، تو ان فقہ کی کتابوں کے مقابلے میں فقہ کی کتابیں ہی آنی چاہیے تھیں۔ تو یہ جو کتابیں ہیں یہ ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے، فقہی ترتیب کے لحاظ سے لکھی گئی تھی، جمع کی گئی تھی حدیث سے۔ اور اس پہ موطا امام مالک کے زمانے میں ابھی کچھ اصول بھی اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بلکہ وہ بس مثلا لکھ دیتے ہیں کہ بالاغانی مجھے یہ بات پہنچی ہے، سند بھی مکمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے پھر اس وجہ سے پھر ان کی کتاب کو، حالانکہ وہ کتاب زیادہ معتبر ہے باقی کتابوں کے مقابلے میں، لیکن بہرحال وہ اصولوں پر چونکہ پوری نہیں اترتی تھی محدثین کے، تو اس لیے انہوں نے فقہ کی 6 کتابوں کے مقابلے میں اپنی 6 کتابیں لے کر آئے ہیں، تاکہ جو محدثین کا مسلک ہے ان کی فقہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا شور پن بنا ہوا تھا اس وقت کہ فقہ کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی، ہر مسئلے میں نیا سلوشن چاہیے۔ تو پھر یہاں حدیثوں کی وجہ سے وہی سلوشن دیے گئے جو ادھر فقہ والے کوفہ میں اور ادھر ارد گرد کے علاقوں میں، فقہ امصار کہنا چاہیے، صرف کوفہ نہیں سارے شہروں میں معاملہ تھا، تو وہاں پر فقہ بن رہی تھی، مسلسل بن رہی تھی، اس کا مقابلہ پھر یہ ان 6 کتابوں سے کیا گیا۔